بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو ان کے دور میں بھی مسلمانوں نے اپنی جرأت و بہادری کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کیا اور فتوحات حاصل کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم مسلمانوں کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں چند فتوحات کا ذکر کریں گے، جن میں جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور تابعین نے شرکت کی۔ تو آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک تابعی حضرت احنف بن قیس رحمہ اللہ کا تذکرہ بھی تفصیلی کریں گے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ دوستو، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر سن کر دشمنان اسلام دلیر ہو گئے، خصوصاً ایرانی اور رومی اپنے اپنے ملک واپس لینے کی سوچنے لگے۔ ایران کا بادشاہ یزدگرد سمرقند کے دارالحکومت فرغانہ کے بارے میں، جس میں وہ رہتا تھا، منصوبہ بندی کرنے لگا۔ روم کے راؤسا شام چھوڑ کر بازنطینی دارالحکومت قسطنطنیہ منتقل ہو گئے تھے۔ انہوں نے بھی عہد عثمان میں اپنے مقبوضہ علاقے واپس لینے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت ہی میں مصر میں رومیوں کے باقی ماندہ لشکر سکندریہ میں قلعہ بند ہو گئے تھے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے فتح کرنے کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت طلب کی تھی۔ سکندریہ بہت سے حفاظتی اقدامات کے بنا پر نہایت محفوظ جنگی مقام بن چکا تھا۔ یہاں قلعے کی فصیلوں پر منجنیقیں بھی نصب کی گئی تھیں۔ ہرقل روم نے بذات خود جنگ میں شامل ہونے کا عزم کر رکھا تھا، اور یہ طے تھا کہ کوئی رومی پیچھے نہیں رہے گا، کیونکہ سکندریہ ان کا آخری قلعہ اور پناہ گاہ تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں رومی سکندریہ میں اکٹھے ہونے لگے۔ انہوں نے اپنی سلطنت کو واپس لینے کی منصوبہ بندی شروع کر دی، حتیٰ کہ انہوں نے معاہدہ صلح بھی ختم کر دیا اور روم کی بحری سپاہ سے بھی مدد طلب کی۔ چنانچہ روم کی بحریہ نے جنگی ساز و سامان اور افرادی قوت سے لیس 300 بحری جہاز روانہ کر دیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نہایت سمجھداری، ہمت اور منصوبہ بندی سے اہم اقدامات کیے۔ مثلاً ایرانی اور رومی سرکشوں کو مطیع کرنے کے لیے دوبارہ ان کے شہروں تک اسلامی سلطنت کی سرحدوں کو وسعت دی، جہاد اور فتوحات کے سلسلے کو مفتوحہ علاقوں سے آگے تک جاری رکھنے کے احکام جاری کیے، تاکہ ان مفتوحہ علاقوں کو پیچھے سے پہنچنے والی امداد کا سد باب ہو۔ بلاد اسلامیہ کے استحکام کے انتظامات کیے اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے رابطے میں رہنے کی سہولتیں مہیا کی۔ اسلامی فوج کی ضرورت کے پیش نظر بحری عسکری قوت کا آغاز کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں بڑے سرحدی شہر ہی فوجی چھاؤنیاں تھیں۔ عراق کی چھاؤنیاں کوفہ اور بصرہ تھیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پورے شام کے گورنر بنے تو دمشق میں مجاہدین اسلام کی بڑی فوجی چھاؤنی بنا دی گئی۔ اسی طرح مصر بھی چھاؤنی کی حیثیت رکھتا تھا، اس کا مرکز فسطاط تھا۔ مملکت اسلامیہ کی حفاظت، فتوحات میں وسعت اور اسلام کو پھیلانا ان چھاؤنیوں کی اولین ذمہ داری تھی۔ اور آئیے ناظرین، اب تذکرہ کرتے ہیں عہد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میں بلا مشرق میں فتوحات کا۔ رے اور آذربائیجان کے علاقے کے غزوات اہل کوفہ کے سپرد تھے۔ وہاں ہر وقت 10,000 سپاہی الرٹ رہتے تھے۔ 6,000 سپاہی آذربائیجان میں اور 4,000 رے میں مقرر تھے۔ کوفہ کی کل باقاعدہ فوج 40,000 نفری تھی۔ ان میں سے ہر سال 10,000 فوجی ڈیوٹی دیتے تھے۔ اس طرح ہر سپاہی 4 سال کے بعد 1 سال کے لیے عسکری ڈیوٹی دیتا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا کوفہ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر انتظام کر دیا تو آذربائیجان کے باشندوں نے بغاوت کر دی۔ ان لوگوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جتنا خراج دینا طے کیا تھا، ان کی ادائیگی سے نہ صرف انکار کیا بلکہ اپنے تحصیلدار عقبہ بن فرقد پر بھی حملہ کر دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید کو ان پر چڑھائی کا حکم دیا۔ ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مہم کو سر کرنے کے لیے اپنے کمانڈر سلمان بن ربیہ باہلی کا انتخاب کیا، اسے مقدمہ الجیش کے طور پر روانہ کیا، پھر لوگوں کو لے کر خود حملہ آور ہوئے۔ جلد ہی آذربائیجان کے باشندے پہلی شرائط پر صلح کے لیے تیار ہو گئے۔
ولید نے ان کی درخواست قبول کر کے ان سے اطاعت کا عہد لیا اور مضافاتی علاقوں میں شب خون مارنے کے لیے فوجی دستے پھیلا دیے۔ عبداللہ بن شبیل احمسی کو 4000 کا لشکر دے کر اہل موقان، ببر اور تلسیان کی طرف روانہ کیا۔ اسے بہت سے مال غنیمت کے علاوہ کچھ قیدی ہاتھ آئے، لیکن ان میں اکثر بچ کر نکل بھاگے۔ یوں ان کی قوت کو ختم نہ کیا جا سکا۔ پھر سلمان باہلی کو 12000 کا لشکر دے کر آرمینیا روانہ کیا۔ اس نے انہیں مطیع کیا اور بے شمار مال غنیمت لے کر واپس آیا۔ اس کے بعد ولید رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ واپس آ گئے۔ آذربائیجان کے باشندے بڑے دغاباز تھے، انہوں نے کئی بار سرکشی کی۔ ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی واپسی کے بعد وہ پھر باغی ہو گئے۔ اب آذربائیجان کے والی سیدنا اشعث بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کمک طلب کی تو انہوں نے کوفہ سے ایک لشکر روانہ کیا۔ اشعث بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے باغیوں کو شکست فاش دی۔ بالآخر وہ صلح کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اشعث بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی شرائط پر ان سے صلح کر لی۔ اشعث بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ لوگ دوبارہ بغاوت نہ کر دیں۔ اس خدشے کے پیش نظر انہوں نے اہل عرب کی ایک فوج محافظ دستے کے طور پر بھرتی کی، ان کی باقاعدہ تنخواہ مقرر کی، ان کے ناموں کا اندراج کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ جب سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آذربائیجان کے گورنر مقرر کیے گئے تو وہاں کے باشندوں نے دوبارہ بغاوت کر دی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان پر چڑھائی کا حکم دیا۔ انہوں نے باغیوں کو شکست دے کر ان کے رئیس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد کے حالات معمول پر رہے، بہت سے قبائل مسلمان ہو گئے اور انہوں نے قرآن کریم سیکھ لیا۔ جہاں تک رائے کا تعلق ہے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تو انہوں نے حکم دیا کہ اہل رے کی بغاوت کو کچلنے کے لیے فوج کشی کریں۔ انہوں نے قریظہ بن کعب انصاری کی قیادت میں ایک فوجی دستہ اہل رے پر حملے کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے بغاوت کچل دی اور دوبارہ فتح کا جھنڈا لہرا دیا۔ ناظرین کرام، ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آذربائیجان کی مہم سے واپس موصل پہنچے تو انہیں امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خط موصول ہوا۔ اما بعد، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے خط کے ذریعے سے اطلاع دی ہے کہ رومی مسلمان پر فوج کشی کے لیے بہت بڑا لشکر جمع کر رہے ہیں۔ مناسب یہی ہے کہ میں کوفی بھائیوں کو ان کی مدد کے لیے بھیجوں۔ بس یوں ہی میرا یہ خط جہاں بھی موصول ہو، آپ وہیں سے کسی جذبہ ایمان سے سرشار، دلیر اور بااعتماد شخص کو 8-10 ہزار کا لشکر دے کر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے لیے بھیج دیں۔ والسلام۔ خط ملتے ہی ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے خطاب کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کہا، لوگو، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس آزمائش میں کامیاب کیا ہے، بغاوت کرنے والی قوموں کو دوبارہ مطیع کر دیا ہے۔ علاوہ ازیں مزید شہر بھی مسلمانوں کے زیر نگیں آ گئے ہیں اور مسلمانوں کو غنیمتوں سے مالا مال کر کے بہت زیادہ اجر و ثواب کے ساتھ صحیح سالم واپس بھیجا ہے۔ ان تمام احسانات کے لیے ہم پر رب العالمین کا بے حد شکر واجب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امیر المومنین نے حکم دیا ہے کہ میں آپ میں سے 10,000 افراد کو اہل شام کی مدد کے لیے بھیجوں، کیونکہ رومی ان پر چڑھ دوڑے ہیں۔ اس نقل و حرکت میں بڑا اجر اور بڑی فضیلت ہے، اللہ آپ پر رحم کرے۔ اب سلمان بن ربیعہ باہلی کی قیادت میں نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لوگوں نے تیاری شروع کر دی اور تیسرے ہی دن 8,000 کا لشکر کوفہ سے نکل پڑا۔ وہ شام پہنچے تو اہل شام رومیوں کے علاقے میں داخل ہو چکے تھے۔ شامی فوج کے کمانڈر حبیب بن مسلمہ بن خالد فہری تھے اور کوفی فوج کی قیادت سلمان بن ربیعہ باہلی کر رہے تھے۔ انہوں نے مل کر رومیوں پر شب خون مارے۔ اس کے نتیجے میں بہت سے قیدی اور بے شمار مال غنیمت ہاتھ آیا اور بہت سے قلعے فتح ہوئے۔ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگی مہمات کے بارے میں بعض راویوں کا بیان ہے کہ ایک روز امام شابی محمد بن عمر بن ولید کے پاس بیٹھے تھے۔ محمد نے مسلمہ بن عبد الملک کی جنگی کامیابیوں کا ذکر کیا۔ امام شابی رحمہ اللہ نے فرمایا، کاش تم ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت اور غزوات دیکھ لیتے۔ وہ جب تک گورنر رہے نہایت کامیابی سے جہاد کرتے رہے
وہ کبھی کمزور نہیں پڑے تھے، نہ کسی نے ان کے خلاف بغاوت کی جرأت کی۔ آئیے ناظرین اب تذکرہ کرتے ہیں سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی طبرستان پر فوج کشی کا۔ 30 ہجری کو سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ سے خراسان پر چڑھائی کے لیے نکلے۔ آپ کے ساتھ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر بن عاص اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ بھی تھے۔ ادھر بصرہ سے عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بھی خراسان پر چڑھائی کے لیے جا رہے تھے۔ وہ سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے خراسان پہنچ گئے۔ انہوں نے ابر شہر میں پڑاؤ ڈالا۔ ابر شہر میں ان کے پڑاؤ کی خبر سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی تو انہوں نے قومس میں قیام کیا۔ قومس والوں کے ساتھ معاہدہ صلح تھا۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نہامند کی فتح کے بعد ان سے معاہدہ کیا تھا۔ سعید رضی اللہ تعالی عنہ جرجان کی طرف بڑھے۔ وہاں کے باشندوں نے 2 لاکھ درہم جزیے پر مصالحت کر لی۔ وہاں سے انہوں نے تمیسا کا رخ کیا۔ یہ سارا طبرستان جرجان کا علاقہ تھا اور ساحل سمندر پر واقع تھا۔ گویا تمیسا جرجان اور طبرستان کے وسط میں تھا۔ وہاں کے باشندوں نے مزاحمت کی، گھمسان کی جنگ ہوئی، حتیٰ کہ نماز خوف ادا کی گئی۔ سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز خوف کس طرح ادا کی تھی؟ انہوں نے طریقہ بتایا۔ سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کو نماز خوف پڑھائی۔ اس دوران زبردست جنگ جاری تھی۔ اس دن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مشرک کو اتنے زور سے تلوار ماری کہ اس کے کندھے کو کاٹتی ہوئی کوہنی سے جا نکلی۔ بالآخر سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمنوں کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے امان طلب کی۔ آپ نے اس شرط پر امان دے دی کہ ان کا ایک آدمی قتل نہیں کیا جائے گا۔ جب انہوں نے قلعے کا دروازہ کھولا تو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کے علاوہ سب کو قتل کر دیا اور قلعے میں موجود سارا ساز و سامان اپنے قبضے میں لے لیا۔ جب سعید رضی اللہ تعالی عنہ واپس کوفہ روانہ ہوئے تو قاب بن جائیل نے ان کے مداح میں اشعار پڑھے۔ سعید کیا خوب نوجوان ہیں، انہوں نے گھوڑا دوڑاتے ہوئے گولان کی پہاڑیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ جب وہ دستبا سے داخل ہوئے اور پھر ابرا جا پہنچے، سعید الخیر سمجھتے تھے کہ میری سواری ٹھہر گئی تو اس کی کونچیں کاٹ دی جائیں گی۔ اے سعید، آپ شوب والے دن جنگل کے ایسے شیر معلوم ہو رہے تھے جو اپنے مسکن سے نکل کر صحرا نشیں ہو گیا۔ آپ اس دن 80,000 زرہ پوش اور بے زرہ فوجیوں پر اس طرح حکومت کر رہے تھے کہ اس جیسی حکومت کسی نے نہیں کی۔ ناظرین، سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ واپس پہنچ کر ایران کا رخ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ یزدگرد 30 ہجری وجوز یعنی ارد شیر خیرہ سے بھاگ نکلا۔ ابن عامر نے مجاشع بن مسعود سلمی کو اس کا پیچھا کرنے کا حکم دیا۔ اس نے کرمان تک اس کا پیچھا کیا۔ بالآخر مجاشع نے سیر جان میں پڑاؤ ڈالا اور یزدگرد خراسان بھاگ گیا۔ ناظرین، یزدگرد کے قتل کے بارے میں مورخین کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ یزدگرد کرمان سے چند آدمیوں کے ساتھ مرو کی طرف بھاگا۔ اس نے وہاں کے باشندوں سے مال کا مطالبہ کیا۔ ان لوگوں نے انکار کر دیا، لیکن انہیں اس سے خطرہ لاحق ہوا تو انہوں نے ترکوں کو اس خطرے سے آگاہ کیا۔ ترکوں نے آ کر اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ یزدگرد وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے نہر مرغاب کے کنارے ایک چکی بنانے والے کے پاس پناہ لی۔ اس شخص نے اسے رات کو نیند کی حالت میں قتل کر دیا۔ طبری کی روایت کے مطابق یزدگرد عربوں کے کرمان میں داخل ہونے سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ وہ تبسان اور کاستان سے ہوتا ہوا 4000 نفر کے لشکر کے ساتھ مرو پہنچا تاکہ خراسان میں دوبارہ اپنی جمعیت اکٹھی کر کے عربوں کا مقابلہ کر سکے۔ وہاں اسے باہم دشمنی اور حسد رکھنے والے 2 سرداروں سے واسطہ پڑا۔ ایک کا نام براز اور دوسرے کا نام سنجان تھا۔ ان دونوں نے یزدگرد کی اطاعت کی۔ وہ مرو میں مقیم ہو گیا۔ اس نے براز کو زیادہ اہمیت دی، اس وجہ سے وہ سنجان سے پہلے سے بھی زیادہ حسد کرنے لگا۔ ادھر براز سنجان کو ہلاک کرنے کی منصوبہ بندی کرنے لگا اور یزدگرد کو اس کے خلاف بھرنے لگا۔ بالآخر براز نے سنجان کے قتل کا پکا ارادہ کر لیا۔ سنجان کو یزدگرد اور براز کے اس منصوبے کا علم ہوا
تو وہ محتاط ہو گیا۔ اس نے یزدگرد اور براز کے مقابلے کے لیے فوج تیار کی اور جس محل میں یزدگرد ٹھہرا ہوا تھا اس پر حملہ کر دیا۔ براز کو اس بات کا علم ہوا تو وہ سنجان کی فوج کی کثرت سے خائف ہو کر لڑائی سے باز رہا۔ ادھر یزدگرد بھی سنجان کی فوج سے خوف زدہ ہو گیا۔ وہ بھیس بدل کر پیدل ہی نکل پڑا تاکہ اپنی جان بچا سکے۔ ابھی 2 فرسخ ہی چلا تھا کہ اسے ایک پنچکی نظر آئی۔ وہ پنچکی والے کے گھر میں گھس گیا۔ وہ تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ چکی والے نے دیکھا کہ باوقار لباس میں ملبوس ایک شخص اس کے گھر میں پناہ کا خواستگار ہے تو اس نے چٹائی بچھا دی۔ یزدگرد چٹائی پر بیٹھ گیا۔ اس دوران وہ اس کے لیے کھانا لایا۔ یزدگرد نے کھانا کھایا۔ ایک دن اور ایک رات وہ اس کے پاس رہا۔ چکی والے نے اس سے کچھ مانگا۔ یزدگرد نے اسے جواہرات سے مرصع ایک کڑا دے دیا۔ چکی والے نے وہ کڑا لینے سے انکار کر دیا اور کہا، مجھے اس کی بجائے چند درہم دے دو تاکہ میں ان میں سے اپنے کھانے پینے کا سامان خرید سکوں۔ یزدگرد بولا، میرے پاس درہم نہیں ہے۔ اس کے بعد چکی والا اس کی خوشامد کرتا رہا۔ اسی دوران یزدگرد سو گیا۔ اب چکی والا اٹھا اور کلہاڑا لے کر یزدگرد پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے اس کی کھوپڑی پھاڑ دی، پھر اس کا سر کاٹ دیا۔ بعد ازاں اس کا لباس اور زیور اتار لیا، پھر اس کی لاش اسی دریا میں پھینک دی جس سے اس کی پنچکی چلتی تھی۔ اس نے اس کا پیٹ پھاڑ کر اس میں وہ جڑیں بھر دیں جو پانی میں اگتی تھیں تاکہ اس کی لاش اسی جگہ ڈوبی رہے جہاں اس نے پھینکی ہے، وہاں سے آگے نہ جائے، مبادا وہ پہچانی جائے اور قاتل کو تلاش کرنے کی مہم چل پڑے۔ یہ بندوبست کرنے کے بعد چکی والا وہاں سے بھاگ گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ترک یزدگرد کو ڈھونڈتے ہوئے چکی والے کے پاس پہنچے۔ انہوں نے حیرت سے دیکھا کہ چکی والے نے یزدگرد کو قتل کر کے اس کے لباس اور زیورات پر قبضہ کر رکھا ہے۔ انہوں نے چکی والے کو اس کے خاندان سمیت قتل کر دیا۔ یزدگرد کا سامان قبضے میں لے لیا، پھر یزدگرد کی لاش تابوت میں ڈال کر الصخر پہنچا دی۔ طبری نے دونوں طرح کی روایات تفصیل سے نقل کی ہیں اور یزدگرد کو پیش آنے والے ان حالات و حوادث کا بھی ذکر کیا ہے جن کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی۔ بعض روایات میں ہے کہ جب یزدگرد کو قتل کیا جانے لگا تو اس نے درخواست کی کہ مجھے قتل نہ کرو۔ پھر وہ بولا، افسوس ہے تم پر، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جس نے بادشاہوں کو قتل کرنے کی جرأت کی اللہ اسے دنیا میں آگ میں جلنے کا مزہ چکھائے گا، لہٰذا مجھے قتل نہ کرو، مجھے اپنے گورنر کے پاس لے جاؤ یا عربوں کے پاس بھیج دو، کیونکہ عرب میرے جیسے بادشاہوں کے ساتھ شرم و لحاظ کا سلوک کرتے ہیں۔ یزدگرد 20 سال تک حکمران رہا۔ اس مدت میں سے 4 سال نہایت شان و شوکت اور سکون سے گزرے، باقی 16 سال وہ اسلام اور اہل اسلام کے ڈر سے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا۔ وہ فارس کا آخری مطلق العنان حکمران تھا۔ پاک ہے وہ ذات جو ساری عظمتوں، رفتوں اور شہنشاہیت کی مالک ہے، وہ باری تعالیٰ جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور سدا زندہ رہے گا۔ اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، سبھی کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اسی کی سلطنت کو دوام اور بادشاہت کو بقا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روم اور ایران کے بادشاہوں کے متعلق فرمایا تھا، کسریٰ ہلاک ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا، اور جب کیسر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کیسر نہیں آئے گا۔ ان دونوں کے خزانے اللہ کی راہ میں ضرور تقسیم کیے جائیں گے۔ ناظرین، یزدگرد کے قتل کی خبر اہواز کے ایلیا نامی شخص کو ملی۔ وہ مرو میں عیسائیوں کا مذہبی رہنما تھا۔ اس نے اپنے گرد و نواح کے عیسائیوں کو جمع کیا اور ان سے کہا، ایران کا بادشاہ قتل کر دیا گیا ہے، وہ شہریار بن کسریٰ کا فرزند تھا۔ شہریار شیریں کا فرزند تھا اور شیریں عیسائی مومنہ تھی۔ تم ملکہ شیریں کے اپنے ہم مذہبوں پر احسانات سے واقف ہو۔ یزدگرد میں عیسائیت کا اثر پایا جاتا تھا۔ اس کے جد امجد کسریٰ کی سلطنت میں عیسائیوں کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ اس سے پہلے بھی ایرانی بادشاہوں نے بھلائی کے بڑے کام کیے ہیں۔ انہوں نے عیسائیوں کے لیے گرجے اور عبادت خانے تعمیر کرائے اور عیسائیت کو فروغ دینے کے لیے بڑی خدمات انجام دی۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ یزدگرد کے قتل پر سوگ منائیں، کیونکہ اس کی دادی شیریں کے ہم پر بہت سے احسانات ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے مقبرہ تعمیر کروں اور اس کی لاش کو باعزت طور پر دفن کر دوں۔ عیسائیوں نے کہا، اے مطران، ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں، ہم آپ کی رائے کی حمایت کرتے ہیں۔
پھر متران کے حکم پر مرو میں پادریوں کے باغ میں ایک مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ اس کے بعد متران مرو کے چند عیسائیوں کے ساتھ نہر پر گیا۔ یزدگرد کی لاش نہر سے نکال کر تابوت میں رکھی۔ اس کے ساتھ وہ تابوت مقبرے تک اٹھا لائے، وہاں اسے دفن کیا گیا۔ پھر انہوں نے مقبرے کا دروازہ بند کر دیا۔ ناظرین، 31 ہجری میں عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ خراسان کی طرف بڑھے اور ابر شہر، طوس، بیورد اور نسا کو فتح کرتے ہوئے سرخس جا پہنچے۔ اسی سال اہل مرو نے ان سے مصالحت کر لی۔ سکن بن قتادہ ارینی کا بیان ہے کہ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ایران فتح کرنے کے بعد بصرہ واپس آ گئے اور استخر پر شریک بن عور حارسی کو حاکم مقرر کیا۔ اس نے وہاں مسجد استخر تعمیر کرائی۔ ابن عامر کے پاس قبیلہ بنو تمیم کا ایک شخص آیا، اس کا نام احنف بن قیس یا اوس بن جابز جیشمی تھا۔ اس نے کہا، اے ابن عامر، آپ کا دشمن بھاگ رہا ہے، وہ آپ سے خوفزدہ ہے، ملک بڑا وسیع ہے، لہٰذا آپ روانہ ہو جائیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا اور اپنے دین کو عزت بخشے گا۔ چنانچہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے تیاری شروع کر دی اور لوگوں کو جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا۔ بصرہ پر زیاد کو اپنا جانشین مقرر کیا، خود کرمان کا رخ کیا، پھر خراسان کی طرف قدم بڑھا دیے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے اصفہان کا رخ کیا، پھر خراسان کی طرف بڑھے۔ پہلی روایت کے مطابق کرمان پر مجاش بن مسعود ثقفی کو عامل مقرر کیا اور خود 80 فرسخ دور بابر کے جنگل کا قصد کیا۔ وہاں سے تبسان روانہ ہوئے۔ منزل مقصود نشاپور کا شہر اب شہر تھا۔ ان کے ہر اول دستے پر احنف بن قیس کمانڈر مقرر تھے۔ ابن عامر کہستان سے ہوتے ہوئے ابر شہر پہنچے، وہاں ان کی اہل ہرات کے ہیبات اللہ سے مڑ بھیڑ ہو گئی۔ احنف بن قیس نے ان سے جنگ کی، اہل ہرات شکست کھا کر بھاگے اور ابن عامر نشاپور آ گئے۔ ایک روایت کے مطابق ابن عامر ابر شہر میں مقیم ہوئے، آدھا ابر شہر تلوار کے زور پر فتح کیا، باقی نصف کنارہ کے قبضے میں تھا۔ نسا اور طوس کا نصف حصہ بھی اس کے قبضے میں تھا، اس لیے ابن عامر مروک کی طرف نہیں جا سکے۔ کنارہ نے اپنا بیٹا ابو سلط اور بھتیجا سلیم بطور رہن دے کر ابو عامر سے مصالحت کر لی۔ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن خازم کو ہرات اور حاتم بن نعمان کو مرو بھیجا اور کنارہ کے دونوں بیٹے نعمان بن افکم نصری کے حوالے کر دیے۔ اس نے انہیں آزاد کر دیا۔ ناظرین، جیسے کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابر شہر اور اس کے گرد و نواح طوس، بیورد، نیسا اور ہمران کے علاقے فتح کر لیے اور سرخس تک جا پہنچے۔ وہاں سے ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسود بن کلثوم ادوی کو بیہق کی طرف روانہ کیا۔ یہ علاقہ ابر شہر سے 16 فرسخ یعنی تقریباً 128 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ انہوں نے بیہق کو فتح کر لیا، مگر اس دوران خود شہید ہو گئے۔ وہ نہایت فاضل اور دیندار انسان تھے اور عامر بن عبداللہ عنبری کے ساتھیوں میں سے تھے۔ عامر بن عبداللہ اسود بن کلثوم کے بصرہ سے چلے جانے کے بعد فرمایا کرتے تھے، مجھے عراق کی 3 چیزوں پر ہمیشہ حسرت رہے گی، دوپہر کی پیاس کی لذت پر، مؤذنوں کی ایک ساتھ اذان کے سرور پر اور اسود بن کلثوم جیسے دوست پر۔ بیہق کی فتح کے بعد ابن عامر نے نیشاپور فتح کر لیا اور سرخس کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں اہل مرو کی طرف سے پیغام آیا کہ وہ مصالحت کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ابن عامر نے حاتم بن نعمان باہلی کو اہل مرو سے مصالحت کے لیے بھیجا۔ حاتم نے وہاں کے حاکم براز سے 22 لاکھ درہم سالانہ خراج لینے کی شرط پر صلح کر لی۔ ناظرین کرام، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ وہ سلمان بن ربیعہ باہلی کو باب الابواب دربند کی جنگ کے لیے روانہ کریں اور عبد الرحمن بن ربیعہ باہلی کو، جو پہلے ہی باب الابواب کے مقام پر متعین تھے، تحریر فرمایا۔ رعایا کے اکثر افراد کو آرام و آسائش نے خراب کر دیا ہے، وہ قطع ہمت ہو گئے ہیں، اس لیے جب تک سلمان بن ربیعہ باہلی تمہارے ساتھ مل نہیں جاتے اس وقت تک مسلمانوں کو لے کر آگے نہ بڑھنا اور دشمن کے علاقے میں مت گھسنا، کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ وہ کسی آزمائش میں پڑ جائیں گے۔ عبد الرحمن بن ربیعہ باہلی نے خط کی پرواہ کیے بغیر پیش قدمی جاری رکھی۔ وہ ہر قیمت پر بلنجر فتح کرنا چاہتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے 9ویں سال انہوں نے بلنجر پر حملہ کیا۔
جب وہاں پہنچے تو دشمنوں نے اپنے شہر کو ہر طرف سے بند کر لیا۔ انہوں نے منجنیقیں اور گولے برسانے والی مشینیں پہلے ہی نصب کر رکھی تھیں۔ جو بھی ان کے قریب جاتا وہ اسے زخمی یا قتل کر دیتے۔ اس طرح مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ ادھر ترکوں نے بھی اہل بلنجر سے امدادی فوج ہی بھیجنے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ جب ان کی امدادی فوج پہنچی تو اہل بلنجر شہر سے باہر نکل آئے۔ پھر خوب گھمسان کی جنگ ہوئی۔ عبد الرحمن بن ربیعہ باہلی، جنہیں ذنور کہا جاتا تھا، شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کو شکست ہوئی، وہ منتشر ہو کر پسپا ہو گئے۔ جن لوگوں نے سلمان بن ربیعہ باہلی والا راستہ اختیار کیا تو وہ انہیں باب سے صحیح سلامت لے کر نکل گئے۔ خضر یا دوسرے شہروں کا راستہ اختیار کیا، پھر گولان اور جرجان جا نکلے۔ ان میں سیدنا سلمان فارسی اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ دشمنوں نے عبد الرحمن بن ربیعہ کی میت پر قبضہ کر لیا اور اسے ایک صندوق میں رکھ دیا۔ میت انہی کے قبضے میں رہی۔ وہ اس کے وسیلے سے اپنے عقیدے کے مطابق بارش اور فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے تھے۔ ان کی نسلیں آج تک ایسا ہی کرتی چلی آ رہی ہیں۔ ناظرین، 32 ہجری میں جب عبد الرحمن بن ربیعہ باہلی شہید ہو گئے تو سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی جگہ سلمان بن ربیعہ باہلی کو حاکم بنایا۔ ادھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے 10ویں سال صغر سرحدی علاقے کی طرف اہل شام کی امدادی فوج بھیجی۔ اس فوج کے کمانڈر حبیب بن مسلمہ تھے۔ اصولی طور پر حبیب بن مسلمہ سلمان کے ماتحت تھے، لیکن سلمان اور حبیب کے مابین امارت کے مسئلے پر جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ حبیب نے سلمان کی امارت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اہل شام نے کہا ہم سلمان کو ماریں گے۔ اس پر اہل کوفہ نے کہا اگر تم نے ایسا کیا تو ہم حبیب کی پٹائی کریں گے اور اسے قید کر دیں گے۔ اگر تم مطیع نہ ہوئے تو ہمارے اور تمہارے مابین بڑی خونریزی ہوگی۔ دونوں طرف مقتولوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اوس بن مغرہ کوفی نے اس بارے میں اشعار کہے اگر تم سلمان کو مارو گے تو ہم تمہارے کمانڈر حبیب کی پٹائی کریں گے۔ اگر تم ابن عفان کے پاس جاؤ گے تو ہم بھی جائیں گے۔ اگر تم انصاف سے کام لو تو سرحدی علاقہ ہمارے امیر کے ماتحت ہے۔ یہ دیکھو امیر فوجوں کو لے کر آ رہا ہے۔ ہم سرحد کے حاکم ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم تیر اندازی کرتے رہیں گے اور دشمن کو نکیل ڈالتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسلمانوں نے اس فتنے پر قابو پا لیا۔ ابھی ان میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی موجود تھے۔ وہ اہل کوفہ کے لشکر میں شامل تھے۔ انہوں نے اس سرحد پر 3 غزوات میں شرکت کی۔ تیسرے غزوے میں انہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر ملی۔ ناظرین، آئیے اب ذکر کرتے ہیں 32 ہجری میں ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی فتوحات کا۔ 32 ہجری میں سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے مروروز، تالکان، فاریاب، جوزجان اور تخرستان کے علاقے فتح کیے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے احنف بن قیس کو مروروز کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے وہاں کے باشندوں کا محاصرہ کر لیا۔ وہ جنگ کے لیے نکلے لیکن مسلمانوں نے انہیں شکست دی، یہاں تک کہ وہ قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے قلعے سے جھانک کر کہا اے اہل عرب، ہم تو تمہیں کچھ سمجھتے تھے لیکن تم کچھ اور ہی نکلے۔ ہم پہلے ہی سے تمہارا اندازہ ہوتا تھا، تمہارا ہمارا معاملہ بہت مختلف ہوتا۔ ہمیں ایک دن غور کرنے کی مہلت دو اور اپنے لشکر کی طرف واپس چلے جاؤ۔ احنف بن قیس واپس چلے گئے۔ صبح ہوئی، مسلمان جنگ کی تیاری کر کے نکلے۔ اچانک ایک آدمی خط لے کر شہر سے باہر آیا اور کہا میں قاصد ہوں، مجھے امان دی جائے۔ مسلمانوں نے اسے امان دے دی۔ وہ مروروز کے حاکم کا بھتیجا تھا اور ترجمان کی حیثیت سے احنف کے نام خط لے کر حاضر ہوا تھا۔ انہوں نے خط پڑھا تو وہ سپاہ سالار کے نام تھا۔ اس میں یہ عبارت لکھی ہوئی تھی ہم اس اللہ کی تعریف کرتے ہیں جس کے قبضے میں دنیا کی سلطنتیں ہیں۔ وہ جس سلطنت میں چاہے انقلاب پیدا کرتا ہے اور جسے چاہے ذلت کے بعد سرفراز کر دیتا ہے اور جسے چاہے بلندی کے بعد زوال دے دیتا ہے۔ میں آپ سے مصالحت اور جنگ بندی پر اس لیے آمادہ ہوا ہوں کہ میرے جد امجد مسلمان ہو گئے تھے اور آپ کے حاکم نے انہیں بڑا اعزاز بخشا تھا اور بہت عزت کا سلوک کیا تھا، اس لیے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور صلح کی پیشکش کرتا ہوں۔ میری شرط یہ ہے کہ میں آپ کو سالانہ 60,000 درہم خراج ادا کروں گا، تاہم وہ جائیداد بدستور میرے پاس رہنے دی جائے گی۔
جو شہنشاہ کسریٰ نے میرے پردادا کو اس وقت اس لیے عطا کی تھی کہ انہوں نے ایک ایسے اژدہے کو مار ڈالا تھا جس نے کئی آدمیوں کو نگل لیا تھا اور لوگوں پر کاشتکاری والی زمینوں اور دیہات کے راستے بند کر دیے تھے۔ میری یہ شرط بھی قبول فرمائیں کہ آپ میرے اہل خانہ کے کسی فرد سے خراج نہیں لیں گے، سرداری بھی میرے ہی خاندان کے پاس رہنے دیں گے۔ اگر آپ مجھے یہ رعایت دیں تو میں آپ کی خدمت میں آ جاؤں گا۔ میں نے ان شرائط کی توثیق کرانے کے لیے اپنے بھتیجے ماہک کو آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اس کے جواب میں سیدنا احنف بن قیس رحمہ اللہ نے لکھا، صخر بن قیس سپہ سالار کی طرف سے مروروز کے حاکم بازان، اس کی کابینہ اور دیگر اہل عجم کے نام، سلامتی ہو اس پر جس نے اسلام کی پیروی کی، ایمان لایا اور تقوی اختیار کیا۔ تمہارا بھتیجا میرے پاس آیا، اس نے تمہارے لیے مخلصانہ کوششیں کی، تمہارا پیغام پہنچایا۔ میں نے یہ معاملہ اپنے مسلمان ساتھیوں کے سامنے رکھا، کیونکہ ہم سب تمہارے بارے میں فیصلہ کرنے کا برابر حق رکھتے ہیں۔ ہم تمہاری شرائط قبول کرتے ہیں، بشرط یہ کہ تم اپنے کسانوں اور رعایا کی طرف سے ان زمینوں کے عوض جو ظالم کسریٰ نے خود تمہارے پردادا کو اژدہا مارنے کے عوض دی تھیں 60,000 درہم ادا کرتے رہو۔ یاد رکھو یہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وارث بناتا ہے۔ تم پر مسلمانوں کی مدد کرنا فرض ہوگا۔ اگر مسلمان چاہیں گے تو تمہیں اپنی فوج سمیت مسلمانوں کے دشمنوں سے لڑنا ہوگا۔ اگر تم سے تمہاری قوم یا مذہب کا کوئی فرد جنگ کرے گا تو مسلمان تمہاری مدد کریں گے۔ یہ وثیقہ میں نے لکھ دیا ہے تاکہ میرے بات تمہارے لیے مفید ہو۔ تم پر تمہارے اہل خانہ پر اور قریبی رشتہ داروں پر خراج لاگو نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر تم اسلام قبول کر لو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر لو تو تمہیں مسلمانوں کی طرف سے عطیات و وظائف اور بڑی قدر و منزلت ملے گی۔ اس طرح تم ہماری اسلامی برادری میں شامل ہو جاؤ گے۔ اس تحریر کا میں، میرے والد، تمام مسلمان اور ان کے آباء و اجداد ذمہ دار ہیں۔ ابن عامر نے اہل مرو سے صلح کر لی اور احنف بن قیس کو 4,000 کا لشکر دے کر تخارستان کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے مروروز میں قصر احنف کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ تخارستان، جوزجان، تالکان اور فاریاب کی اتحادی فوجیں جمع ہو گئیں اور ان 3 ڈویژنوں کی فوج 30,000 نفری پر مشتمل تھی۔ سیدنا احنف کو اتحادی فوجوں کے جمع ہونے کا علم ہوا تو انہوں نے مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ سب نے اپنی اپنی رائے دی۔ کسی نے کہا ہم کو مرو واپس چلے جانا چاہیے، کسی نے کہا ابر شہر پر واپس چلے جائیں۔ بعض کی رائے یہ تھی کہ یہیں مقیم رہ کر مزید فوج طلب کی جائے، کسی نے رائے دی کہ مقابلہ کیا جائے۔ شام ہوئی، سیدنا احنف لشکر میں گشت کرنے نکلے تاکہ عام سپاہیوں کی رائے لے سکیں۔ وہ ایک خیمے کے پاس سے گزرے، ایک شخص آگ جلا رہا تھا یا آٹا گوندھ رہا تھا اور اپنے ساتھیوں سے باتیں بھی کرتا جا رہا تھا۔ وہ لوگ جنگ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، انہوں نے دشمن کے بارے میں بھی باتیں کی۔ ایک شخص نے کہا، امیر کے لیے یہی مناسب ہے کہ صبح ہوتے ہی دشمن کا رخ کرے اور جہاں بھی آمنا سامنا ہو ان پر ٹوٹ پڑے، اس طرح دشمن مغلوب ہو جائے گا اور ہماری بھاگ بیٹھ جائے گی۔ جو شخص آٹا گوندھ رہا تھا اس نے کہا، ایسا کرنا بڑی سنگین غلطی ہوگی۔ کیا تم یہ مشورہ دیتے ہو کہ وہ ان کی سرحد اور وطن کے اندر چلا جائے اور ہمارے چند ہزار افراد کو کھلے صحرا میں دشمن کے جم غفیر سے لڑا دیا جائے؟ اس طرح دشمن ہمیں ایک ہی حملے میں نیست و نابود کر دے گا۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ امیر نہر مرغاب اور پہاڑی کے درمیان پڑاؤ ڈالے، اس طرح کہ نہر مرغاب دائیں جانب اور پہاڑی اس کے بائیں جانب ہو۔ اس طرح دشمن کے بیک وقت صرف اتنے ہی افراد لڑ سکیں گے جتنے ہمارے لشکر کے ہیں۔ احنف نے اس کی بات پلے باندھ لی اور واپس چلے گئے۔ پھر انہوں نے لشکر کو مرتب کیا اور وہیں ٹھہرے رہے۔ اس دوران مرو کے باشندوں نے امداد کی پیشکش کی، لیکن احنف نے یہ کہہ کر اس کی پیشکش ٹھکرا دی کہ میں مشرکوں سے مدد طلب نہیں کرتا۔ انہوں نے مزید کہا، تم لوگوں سے بس یہی مطلوب ہے کہ تم اپنے معاہدوں پر کاربند رہو۔ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہم اپنی شرائط پر قائم رہیں گے، اگر دشمن کامیاب ہو گیا اور پھر تم سے اس نے لڑائی کی تو تم اپنے دفاع میں لڑنا۔ اس دوران عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ مسلمان نماز میں مصروف ہوئے تو کافر تیزی سے جھپٹ پڑے۔ زوردار مقابلہ ہوا یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ اس دوران احنف ایک شاعر ابن جویا آرجی کے شعر گنگنا رہے تھے، آج وہ شخص موت کو ناپسند نہ کرنے کا زیادہ حقدار ہے جو مضبوط غلام ہو اور اس کی اولاد بھی نہ ہو۔
ایک روایت میں ہے کہ رات گئے تک جنگ جاری رہی، پھر اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو شکست دے دی۔ مسلمانوں نے دباؤ جاری رکھا یہاں تک کہ دشمن مقام رسکن تک پسپا ہوتا چلا گیا۔ یہ علاقہ قصر احنف سے تقریباً 12 فرسخ کے فاصلے پر ہے۔ مروروز کا حاکم ابھی تک جزیے کی رقم دینے میں متردد تھا۔ وہ مسلمانوں کی فتح یا شکست کا انتظار کر رہا تھا۔ جب احنف کو جنگ میں فتح ہو گئی تو انہوں نے مرزبان سے خراج لینے کے لیے اپنے 2 نمائندے بھیجے اور انہیں حکم دیا کہ پہلے رقم وصول کرنا پھر بات کرنا۔ انہوں نے اسی طرح کیا۔ مرزبان جان گیا کہ انہیں فتح ہو گئی ہے، اس لیے تو انہوں نے آتے ہی خراج کا مطالبہ کر دیا، لہٰذا اس نے خراج کی رقم دے دی۔ احنف بن قیس رحمہ اللہ نے اقرا بن حابس تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاہ سواروں کا ایک دستہ دے کر جوزجان روانہ کیا اور حکم دیا کہ بچے کھوچے جنگجوؤں کا خاتمہ کر دو۔ اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو دشمنوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ مسلمانوں کے کچھ سوار شہید ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے سرفراز فرمایا۔ انہوں نے دشمنوں کو شکست دے کر انہیں قتل کر دیا۔ ناظرین، سیدنا احنف بن قیس رحمہ اللہ مروروز سے بلخ گئے۔ وہاں انہوں نے دشمن کا محاصرہ کر لیا۔ وہاں کے باشندوں نے ان سے 4 لاکھ درہم کی رقم ادا کرنے پر صلح کی درخواست کی۔ انہوں نے یہ رقم قبول کر لی۔ اپنے چچا زاد اسید بن متمشس کو رقم وصول کرنے کی ذمہ داری سونپی اور خود خوارزم چلے گئے۔ موسم سرما شروع ہونے تک وہیں مقیم رہے۔ سردی کی وجہ سے مزید اقدام مشکل ہو گیا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے رائے لی۔ انہوں نے کہا، عمر بن مادی قرب کا شعر ہے، جب تم کوئی کام نہ کر سکو تو اسے چھوڑ دو اور اس کی بجائے وہ کام کرو جسے تم انجام دے سکو۔ اس پر سیدنا احنف نے کوچ کرنے کا حکم دیا اور بلخ لوٹ آئے۔ اس وقت تک ان کے چچا زاد بھائی اسید بن متشمس مصالحت کی رقم وصول کر چکے تھے۔ اخراج کی وصولی کے موقع پر مہرجان کا تہوار آ گیا۔ اہل بلخ نے اسید کو سونے چاندی کے برتن، درہم و دینار، ساز و سامان اور کپڑے پیش کیے۔ اسید نے پوچھا، کیا یہ چیزیں بھی اس معاہدے میں شامل ہیں جس کے تحت ہم نے تم سے صلح کی تھی؟ انہوں نے کہا، نہیں، مگر ہم یہ چیزیں اس دن اپنے حاکم کو اس کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ اسید نے پوچھا، آج کیا دن ہے؟ انہوں نے کہا، آج مہرجان یعنی میلہ یا عید ہے۔ اسید نے کہا، میں نہیں جانتا کہ اس دن کی کوئی اہمیت ہے، لیکن میں یہ تحائف بھی واپس نہیں کرنا چاہتا۔ ہو سکتا ہے یہ میرا حق ہو، لہٰذا میں لے لیتا ہوں، لیکن اسے الگ رکھوں گا تاکہ بعد میں اس کے بارے میں غور کروں۔ انہوں نے وہ تحائف وصول کر لیے اور سیدنا احنف کو صورتحال بتائی۔ احنف نے تحائف دینے والوں سے تفصیل طلب کی تو انہوں نے وہی جواب دیا جو اسید کو دے چکے تھے۔ انہوں نے کہا، میں یہ سامان امیر عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤں گا۔ چنانچہ وہ یہ تحائف ابن عامر کے پاس لے گئے اور اس کی تفصیل بتائی تو انہوں نے کہا، اے ابو بحر، انہیں اپنے پاس رکھو، یہ تحائف آپ ہی کے ہیں۔ اس پر احنف بن قیس نے کہا، مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مسمار، اسے تم لے لو۔ چنانچہ مسمار قریشی نے اسے وصول کر لیا اور ان کا نام مزم پڑ گیا۔ ناظرین، جب سیدنا احنف بن قیس بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں واپس آئے تو لوگوں نے ابن عامر سے کہا، کسی کے ہاتھوں اتنی فتوحات نہیں ہوئی جتنی تمہارے ہاتھوں ہوئی ہیں۔ ایران، کرمان، سجستان اور خراسان کا سارا علاقہ تمہارے ہاتھوں فتح ہوا ہے۔ اس پر ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تب تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں ان کامیابیوں کا شکر اس طرح ادا کروں کہ اپنی اقامت گاہی سے احرام باندھ لوں اور عمرہ ادا کرنے جاؤں۔ چنانچہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نشاپور ہی سے عمرے کا احرام باندھ لیا۔ جب وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے انہیں خراسان سے احرام باندھنے پر ملامت کی اور فرمایا، کاش تم میقات سے احرام باندھتے جہاں دوسرے مسلمان احرام باندھتے ہیں۔ ناظرین، جب ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان کی مہمات سے واپس ہوئے تو قیس بن حیثم کو خراسان میں اپنا جانشین مقرر کیا۔ ابن عامر کے واپس آنے کے بعد کارن 40,000 ترکوں کا لشکر لے کر حملے کے لیے نکلا۔ عبداللہ بن خازم بھی 4,000 کا لشکر لے کر کارن کے مقابلے کے لیے نکلے۔ جب شام ہوئی تو انہوں نے 600 سپاہیوں کا ہر اول دستہ آگے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ نیزوں کی نوک پر روئی اور تیل لگا کر آگ روشن کریں۔ وہ آدھی رات ہی کو کارن کے لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ ترکوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ سمجھ ہی نہ سکے کہ یہ کیا آفت آن پڑی ہے۔
اس طرح مسلمانوں کے مختصر سے ہر اول دستے ہی نے دشمن کے 40,000 کے لشکر کو جنگ میں الجھائے رکھا۔ اس دوران ابن خازن نے باقی فوج کو ساتھ لے کر ان کا گھیراؤ کر لیا۔ ترک دم دبا کر بھاگے، مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا۔ بہت سے فوجیوں کو واصل جہنم کیا، کارن بھی مارا گیا۔ دشمن کے بہت سے فوجی قیدی بنا لیے گئے اور بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ ابن خازن نے اس فتح کی خوشخبری ابن عامر کو دی تو وہ اس سے راضی ہو گئے اور اسے خراسان کی حکومت پر بحال رکھا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس نے ایک ہیلے کے ذریعے سے سابق حاکم قیس بن حاسم کو خراسان سے نکال دیا تھا اور خود کارن سے جنگ کرنے میں مشغول ہو گیا تھا، جبکہ قیس کو خود ابن عامر اپنا جانشین مقرر کر گئے تھے۔ غرض یہ کہ جب ابن خازن نے کارن کو شکست دے کر اور اس کے ساز و سامان پر قبضہ کر کے ابن عامر کو یہ خوشخبری سنائی تو وہ خوش ہو گئے اور اسے خراسان کی حکومت پر بحال رکھا۔ اس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرق میں اٹھنے والی شورشوں اور بغاوتوں کا سد باب کیا۔ فتوحات کا سلسلہ مسلسل جاری رہا، بغاوتیں مسلمانوں کو کمزور نہ کر سکیں۔ انہیں کچلنے کے لیے خلیفہ راشد ہر آن مستعد رہے، ان کے عزم و استقلال میں ذرا بھی کمی نہیں آئی۔ انہوں نے بڑی جرأت کے ساتھ ہر چیلنج کا مقابلہ کیا اور بڑی تیزی سے حالات کا رخ پھیر دیا۔ آپ نے امدادی مہمات شروع کی، نہایت قابل، اہل اور باصلاحیت افراد کو مختلف ذمہ داریاں سونپی۔ تاریخ طبری ابن کثیر اور قرائی میں وارد واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جن حضرات کو سرکاری عہدوں اور قیادت کے لیے منتخب کیا وہ اپنے مناصب کی پوری طرح اہل تھے۔ انہوں نے نہایت کامیابی سے فتوحات کا دائرہ وسیع کیا اور پریشان کن صورتحال پر خوش اسلوبی سے قابو پا لیا۔ وہ نہایت موزوں افراد تھے اور ان کا انتخاب الہامی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس بات سے بھی بخوبی واقف تھے کہ جہاد کی ذمہ داری بہت مشکل اور بڑی اہم ہے، جو بھرپور توجہ اور رہنمائی کا تقاضا کرتی ہے۔ اس وقت جدال و قتال کا دائرہ کار نہایت وسیع ہو چکا تھا، نت نئے فتنے سر اٹھا رہے تھے۔ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ شہروں کی مسافت بہت زیادہ تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسند خلافت پر جلوہ افروز ہونے کے بعد جس طرح اور جس تیزی سے درپیش مشکلات پر قابو پایا، وہ ان کے استقلال، عزم و ہمت اور بردباری، حد درجہ احتیاط، شخصی قوت اور پختہ بصیرت کی بڑی روشن دلیل ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مملکت اسلامیہ کے وقار کو بہت نقصان پہنچا اور مملکت میں خاصی کمزوری آ گئی تھی۔ اس عظمت اور وقار کو دوبارہ بحال کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے فضل و کرم کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مساعی جمیلہ نہایت مؤثر طور پر کار فرما ہیں اور آپ کے اقدامات کے نہایت شاندار نتائج سامنے آئے۔ باغیوں اور سرکشوں کو مطیع ہونا پڑا اور ان پر دوبارہ سلطنت اسلامیہ کی دھاک بیٹھ گئی۔ فتوحات اسلامیہ کا دائرہ بغاوت کرنے والے شہروں سے آگے تک وسیع کر دیا گیا تاکہ ان شہروں میں پناہ لینے والے باغیوں کی روک تھام ہو اور ان شہروں سے جو فتنے سر اٹھاتے ہیں ان کا قلعہ خما کیا جا سکے۔ مفتوحہ شہروں کی حفاظت کے لیے مسلمانوں نے باقاعدہ ضابطے مقرر کیے جن کی روشنی میں وہ ان شہروں کی نگرانی کرتے تھے۔ ناظرین، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں عظیم الشان فتوحات ہوئیں۔ مناسب ہے کہ عہد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی فتوحات کے چیدہ چیدہ کمانڈروں کے حالات زندگی پر بھی ویڈیو کے آخر میں روشنی ڈالی جائے۔ تو ان میں سے سب سے زیادہ ذکر جو کیا گیا ہے وہ احنف بن قیس رحمہ اللہ ہیں۔ آپ کا اصل نام زحاق یا صخر تھا، لیکن آپ ابو بہر احنف بن قیس کے نام سے مشہور تھے۔ سلسلہ نسب یہ ہے: احنف بن قیس بن معاویہ بن حسین بن حفص بن عبادہ تمیمی، والدہ کا نام ہبہ بنت عمر بن کرت باہلہ تھا۔ ان کے بھائی اختل بن کرت بہادری میں اپنی مثال آپ تھے۔ احنف بن قیس اپنے اس ماموں پر فخر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، میرے ماموں جیسا بھلا کس کا ماموں ہے۔ آپ بڑے بلند مرتبہ کبار تابعین میں سے تھے، اپنی قوم کے نہایت مقبول لیڈر تھے۔ نہ صرف اپنی قوم کے بلکہ اہل بصرہ کے بھی سردار تھے۔ آپ لوگوں کے طبقات، طباع اور میلانات کے اختلاف کے باوجود ہر دل عزیز اور بااعتماد تھے۔ آپ کا شمار دانا، دور اندیش اور صاحب عقل و بصیرت لوگوں میں ہوتا تھا۔ آپ دیندار، ذہین و فطین اور فصیح و بلیغ تھے۔ آپ کا حلم ایک ضرب المثل بن گیا تھا۔
آپ کے بارے میں خالد بن صفوان نے کہا تھا احنف بن قیس شرف اور جاہ و جلال سے دور بھاگتے تھے لیکن شرف ان کا پیچھا کرتا تھا۔ ناظرین، احنف بن قیس رحمہ اللہ نہایت حلیم اور بردبار تھے۔ آپ کے حلم کی مثال دی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ حلم کسے کہتے ہیں؟ فرمایا صبر کے ساتھ ساتھ عجز و انکسار اختیار کرنا۔ لوگ آپ کے حلم پر تعجب کرتے تو آپ فرماتے مجھے بھی تمہاری طرح غصہ آتا ہے لیکن میں صبر سے کام لیتا ہوں۔ میں نے حلم قیس بن عاصم منقری سے سیکھا ہے۔ اس کے بیٹے کو اس کے بھتیجے نے قتل کر دیا۔ قاتل کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ قصاص لے لیں، لیکن قیس نے کہا تم نے اس نوجوان کو خوفزدہ کر دیا ہے۔ پھر نوجوان کی طرف متوجہ ہو کر کہا تم نے بہت برا کیا، اپنی تعداد گھٹا دی، اپنی قوت کو کمزور کیا، دشمن کو ہنسایا اور اپنی قوم سے برا سلوک کیا۔ پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا اسے چھوڑ دو اور مقتول کی ماں کو دیت ادا کر دو کیونکہ وہ تنہا ہو چکی ہے۔ قاتل چلا گیا۔ قیس نے پہلو تک نہ بدلا، نہ اس کے چہرے پر کوئی تغیر پیدا ہوا۔ ناظرین، احنف بن قیس رحمہ اللہ نہایت عاقل اور دور اندیش انسان تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا جس آدمی میں 4 خوبیاں ہوں وہ بلا مقابلہ اور بغیر روک ٹوک اپنی قوم کا سردار بن جاتا ہے۔ جس کا دین اسے ظلم و زیادتی سے روکتا ہو، جس کا حسب اس کی حفاظت کرتا ہو، جس کی عقل اس کی رہنمائی کرتی ہو اور جس کی حیا اسے رذائل سے منع کرتی ہو۔ ان کا قول ہے عقل سب سے بہترین ساتھی ہے، ادب سب سے عمدہ میراث ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق بہترین رفیق ہے۔ وہ فرماتے تھے میں نے کسی کی عدم موجودگی میں اس کی برائی نہیں کی۔ جب آپ سے کسی آدمی کا ذکر کیا جاتا تو آپ فرماتے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، وہ اپنا ہی رزق کھاتا ہے اور اسے موت آ جائے گی۔ ایک روز ان کے بھتیجے نے ڈاڑھ کے درد کی شکایت کی تو فرمانے لگے 30 سال سے میری آنکھ کی بینائی ختم ہو چکی ہے لیکن میں نے اس کا کسی سے ذکر تک نہیں کیا۔ مزید فرمایا جب مجھ سے کسی بلند مرتبت نے جھگڑا کیا تو میں نے اس کی قدر و منزلت کا اعتراف کر لیا اور لڑائی ختم کر دی۔ جب کسی نچلے درجے کے شخص نے مجھ سے الجھنے کی کوشش کی میں نے اسے جھگڑنا اپنی شان کے خلاف سمجھا۔ اگر کسی ہم پلہ سے واسطہ پڑا تو میں اس پر فضیلت لے گیا۔ آپ نہایت سخا، عالم دین، امانت دار اور کمگو تھے۔ آپ نے سیدنا عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب اور ابو ذر غفاری رضوان اللہ اجمعین سے روایت کی ہے، اور آپ سے روایت کرنے والے حسن بصری رحمہ اللہ اور عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ ہیں۔ آپ کا شمار سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے معروف فقہاء میں ہوتا ہے۔ آپ نہایت حکیم اور دانا تھے، ہمیشہ پرمغز اور نصیحت آموز گفتگو فرماتے تھے۔ آپ نہایت فصیح اللسان اور قادر الکلام تھے۔ ایک مرتبہ خطبہ دیا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کہا اے بنو ازد اور بنو ربیہ، تم ہمارے دینی بھائی اور ازدواجی رشتہ قرابت میں ہمارے شریک ہو، نسب میں ہماری مثل اور ہمارے سگے ہو، رہائش میں ہمارے ہمسائے اور دشمن کے خلاف ہمارے بازو ہو۔ اللہ کی قسم ازد بصرہ ہمیں کوفہ کے بنو تمیم سے زیادہ محبوب ہیں اور ازد کوفہ ہمیں شام کے بنو تمیم سے زیادہ پسند ہیں۔ اگر تمہاری دشمنی حد سے بڑھ جائے تب بھی ہمارے ضبط و تحمل اور اموال میں اپنے اور تمہارے لیے وسعت باقی رہے گی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کی اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔